تو آپ، میں اور آپ، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو، اپنے قبلے کو درست کریں. اگر ہم نے، دیکھو ہٹلر نے جب جنگ عظیم کی بنیاد رکھی تو اس کے جو لوگ ہوتے، اگر ان کا ہدف اللہ ہوتا وہ ہٹلر کی باتوں میں آتے؟ بولو نا. ہٹلر کہتا ہم ایک عظیم قوم ہے اور ہم پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے لوگ علماء سے پوچھتے جو اللہ کا راستہ بتاتے کہ بھائی اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. اسلام اگر ان کے پاس ہوتا کہ بھائی اللہ کیا کہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے قوم پرستی کی جنگ اللہ کو پسند نہیں، قومیت کی بیس پہ تو لڑنا ہی نہیں ہے. من مات علی العصبیہ یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت آدم سے بنایا ہے. آدم علیہ السلام نہ پٹھان تھے، نہ پنجابی تھے، نہ مہاجر تھے، نہ سرائکی تھے، نہ بلوچی تھے. اس وقت تو قومیں دریافت ہی نہیں بنی نہیں تھی. ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا اور پھر مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، جس سے تمہارا انٹروڈکشن ہوتا ہے. ہر قوم کی اپنی خامی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، تو کسی میں کچھ خامی ہے، کسی میں خوبی ہے. اس سے زیادہ قومیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے افضل وہ ہے جس میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے. بلال حبشی تو حبشی تھے، کالے رنگ کے تھے، سیاہ رنگ کے، موٹے ہونٹ تھے ان کے، نہ نسب عربی نہ قوم عربی، لیکن مقام کیا اللہ نے ان کو بہت اونچا دیا. ابو لہب عربی تھا، قریشی تھا، ہاشمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. تو کیا اس بیش پہ بخشش ہو جائے گی اس کی؟ جائے گا کہاں؟ وہ جہنم میں جائے گا. اس کی پوری صورت نازل کر دی اللہ نے یہ بتانے کے لیے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے ابو لہب. خوبصورت بھی تھا ابو لہب کو، پتہ ہے کیوں ابو لہب کہتے ہیں؟ لہب کہتے ہیں عربی میں انگارے کو. اس کی یہ گال جو ہے نا انگاروں کی طرح چمکتے تھے، سرخ تھے، ایسا خوبصورت آدمی تھا، سردار لگتا تھا دیکھنے سے. اور بلال حبشی غلام تھے اور دیکھنے میں بھی ان کی حیت غلاموں والی تھی، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جا رہی ہے اور ابو لہب کو جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی. تو اس لیے قوم پرستی کی بیس پہ جو جنگ ہوگی، اس میں اگر آپ مرو گے تو آپ کو اس موت پہ شاید دنیا میں تھوڑا بہت لوگ ایوارڈ دے دیں، وہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد بھول جائیں گے. آخرت میں آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. تو اگر ہٹلر، جو جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کو مانتے تو اس جنگ میں ہٹلر کا ساتھ نہیں دیتے اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لیتے. بھائی تم نے جو نعرہ لگایا وہ نعرہ ہی غلط ہے. دنیا میں جتنی بڑی بڑی تباہیاں پھیلی ہیں نا، وہ اسی بیس پہ پھیلی ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی قوم تھی یا کسی کے سیاسی مفاد تھے. اسلام کی جنگیں جو واقعی اسلام کی ہیں، بعض جنگیں ہوتی اسلام کی نہیں ہے، لیول اسلام کا لگا ہوتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو واقعی اسلام کی جنگیں ہیں ان میں نہ قومیت ہوتی ہے اور نہ کسی کا ذاتی مفاد ہوتا ہے. غزوہ بدر میں 313 لوگ 1000 سے لڑ رہے ہیں. اگر قومیت ہوتی تو یہاں عرب ہوتے اور وہاں عجم ہوتے. یہاں بھی عرب، وہاں بھی کون؟ عرب. یہاں بھی قریشی، وہاں بھی قریشی. یہاں بھی ہاشمی، وہاں بھی ہاشمی. قوم پرستی کا تو جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور 313 لڑ رہے ہیں 1000 سے، جس میں بظاہر فتح کی کوئی امید نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ بھی مفاد پرستی بھی نہیں ہے، یہ ویژن کے پیچھے لڑائی ہو رہی ہے. ایک ہدف ہے دنیا میں خیر کو غالب کرنا. تو خوب سمجھ لو، اگر آپ، اللہ نے جو آپ کو راستہ بتایا ہے نا، اس راستے کو اپنا ہدف نہیں بناؤ گے، آپ بڑی طاقتوں کا ہدف بن جاؤ گے. کہتے ہیں نا برین واش کر دیا. تو برین واش صرف ہٹلر نے نہیں کیا تھا، آج بہت ساری طاقتیں ہمارا برین کیا کر رہی ہیں؟ واش. یہ جو کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بڑے غلام ہوتے ہیں. آزاد صرف مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ جو مذہبی نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، وہ تو سب سے بڑا غلام ہے. وہ انسانوں کا غلام ہوتا ہے، وہ کلچر کا غلام ہوتا ہے. جو مذہبی لوگ ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے غلام بولو نہیں. میں اگر انسانوں کا غلام ہوتا میں دوسری کرتا؟ بولو نہیں. کلچر تھوڑی مجھے سپورٹ کر رہا تھا جب میں نے دوسری. وہ لوگ کہتے کیا قصے لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ بھائی میرے پاس یہی قصے ہیں، اور کیا میں تہجد میں اپنے 10 بارے بتاؤں؟ میں تو نیک آدمی، اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہوں بھائی. میں تو سیدھا سادہ سا ٹوٹا پھوٹا سا مسلمان ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی گناہگار ہوں، آپ سمجھے. پتہ نہیں آج کیا مفتی صاحب رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. مثال تو وہی دوں گا نا جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں. نماز میں اگر پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی روکتا نہ پہلے تھا، نہ اب روکتا ہے. اگر میں تہجد پڑھنا چاہوں تو نہ پہلے کوئی روکتا تھا، نہ اب کوئی روکے گا. سسٹم کے خلاف جب آپ چلو گے، آپ سوسائٹی کے اگینسٹ چلو گے، تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں، پھر شادیوں پہ والی مثال دوں گا. آپ کے اب اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ، جلدی سے نکلے جی، اٹکا ہوا ہوگا یہاں پہ. مذہب آپ کو آزاد کرتا ہے. دیکھو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو. آپ جاپان میں لوگوں سے کہیں نا ناپ تول میں کمی مت کرو، یہاں سب آپ کو بولیں گے تھینک یو، بہت اچھا کیا، اپریشیٹ کریں گے آپ، کیونکہ پہلے سے کلچر ہے، کلچر کا حصہ ہے یہ چیز. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ کلچر نہیں تھا. وہاں تاجر لازمی ٹھگتے تھے کسٹمر کو. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، تو قوم نے جواب میں کہا اصلاۃک تأمرک، اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے، ہم نے تجھے کبھی نماز سے روکا نہیں، بلکہ اور دم کروانے آتے ہوں گے، چلو نمازی ہے دم کر دیں، ہم نے نہیں روکا. آپ اب معاذ اللہ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہو. اب ہم تجارت کیسے کریں گے یہ بھی آپ ہمیں بتاؤ گے.
یہ تو ہمارا مسئلہ ہے بھائی, ہم نے کسٹمر کو جھوٹ بولنا ہے, سچ بولنا ہے, اس میں آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آزاد نہ ہوتے کلچر سے اور انسانوں کی غلامی سے تو ان کی بات سن کے پیچھے ہٹ جاتے, بھائی میرا کیا لینا دینا. لیکن شعیب علیہ السلام انسانوں کے غلام نہیں تھے, وہ کہتے تھے میں اللہ کا غلام ہوں, مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ اس قوم کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی, مجھ سے اللہ پوچھے گا. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا, آپ بت پرستی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک بری چیز ہے, جس خدا نے جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی کے سامنے جھکتے کیوں ہو, تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے, جس نے پیدا کیا وہ غضب میں آتا ہے اور اس نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اس عمل سے روکو. لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ میسنجر آف گاڈ ہیں, ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو مشرکین نے کیا کہا کہ بھائی آپ اگر دیکھو, آپ کو اگر سرداری چاہیے, پیسہ چاہیے, ہم آپ کو دولت دینے کے لیے تیار. آپ کو اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنی ہے, عرب کی سب سے حسین عورت سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں گے. یہ آفریں کی جا رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت اگر کلچر کے غلام ہوتے, سوسائٹی کے, معاذ اللہ نقل, یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, تو بات مان لیتے کہ نہیں مان لیتے نا. آپ نے کیا فرمایا, اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں. تو انسانوں کی غلامی سے پیغمبر خود بھی نکلتے ہیں اور انسانوں کو بھی نکالتے ہیں. بھائی انسانوں کے غلام نہیں, ہمیں جس نے پیدا کیا ہم صرف اس سے پوچھیں گے. ہم ملکی قانون کو بھی فالو کریں گے, کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اس نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میں اپنی مثال دے رہا تھا کہ اگر میں آزاد میں غلام ہوتا تو میں کرتا, ساری دنیا خلاف تھی. میں نے کہا بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بولا کر سکتے ہو ایسی کی تیسی کا لفظ یاد کر لو, بڑی زبردست لفظ ہے. جب بھی کوئی لڑکا آتا ہے نا کما رہا ہو اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا میری شادی نہیں کر رہے تو میں اپنے خرچے پہ کر لوں, میں کہہ لو, کہہ رہے سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. تو میں بولتا ہوں خاندان کی ایسی کی آپ صحیح بات بتاؤں, وہ ایک طاقت کے 6 کیپسول کھا کے وہ انرجی نہیں ملتی جو صرف یہ لفظ کہنے سے مل جاتی ہے. ایسی پاور آتی ہے ایسا لگتا ہے ڈولے نکل گئے آدمی کے. یہ لفظ سیکھ لو, خاندان کی ایسی کی, غلط چیزوں میں ایسی نہیں بلا وجہ خاندان کی ایسی کی تیسی کر دو, غلط باتوں میں, غلط چیزوں میں تو تمہیں جو لے کے جا رہا ہے نا, تو کیا بولا کرو خاندان کی ایسی کی. کوئی خاتون نے کہا کہ میری ساس مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہی. میں نے کہا محبت سے ساس کو سمجھاؤ, اس کی خدمت میں اضافہ کر دو. بولو بھائی اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم آپ کو بھی ساس اس لیے مان رہے ہیں کہ اللہ احترام کر رہے ہیں, آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ورنہ انگریز کرتے ہیں ساس کا, جاپانی کرتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں ابا اما کا احترام ختم ہو گیا, ساس کو کون پوچھے گا؟ ابا کو لوگ نہیں پوچھ رہے, ساس کو پوچھے گی آنے والی بہو. تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ ابا کو بھی پوچھتا ہے, وہ اما کو بھی پوچھتا ہے, وہ ساس کو بھی پوچھتی ہے, عورت ہوگی یا مرد ہوگا, سسر کو بھی خیال کہ بھائی فادر ان لا ہے, مدر ان لا ہے, ایک رشتہ ہے نا اللہ نے بنا دیا. جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کو کیا ہے بھائی, وہ تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا, لائف کو انجوائے کرے گا, اور وہی بات آخر میں آ کے ختم ہوتی ہے کہ ابا کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں, اما کا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں. یہ ایک علامت ہے کہ سب سے دستبرداری, اپنے مفاد بس. تو میں اگر کلچر کی غلامی کرتا, انسانوں کا غلام ہوتا تو میں تو نہیں کرتا بھائی. لیکن جب میں کہتا ہوں بھائی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, کس نے بولا؟ ابا نے بولا اس لیے پڑھتے ہیں. آپ نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی, کیا آپ کے ماموں نے بولا تھا؟ ماموں کے بولنے پر میرے بھائی 5 ٹائم نماز کوئی گورنمنٹ کے بولنے میں نہیں پڑھتا, ڈاکٹروں کے بولنے میں نہیں پڑھتا. ڈاکٹر کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھانا کم کھاؤ, کوئی چھوڑتا ہے؟ خود ڈاکٹر بھی نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ رمضان میں 1 مہینہ 2 ٹائم کا کھانا اسکپ کر دو. پورا مہینہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو بھائی اللہ کو کے کہنے سے تو ہم پورا رمضان کا روزہ رکھ لیں گے, گورنمنٹ کے کہنے سے, ڈاکٹر کے کہنے سے شوگر میں مر جائے گا آدمی, ناغا نہیں کرتا کھانے کا. تو یہ اللہ کے پاس پاور ہے بھائی, وہ کہے گا تو ہم کہ بھائی اب اللہ ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے, اور وہ ہمارا خیر خواہ ہے, اس سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی وہ نہیں, وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے, اور جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے. تبھی تو دیکھو یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کو غموں میں صبر نہیں آتا, کیونکہ اللہ ان کو صبر کرنے کا کہہ نہیں رہا ہوتا. یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے, اللہ کہہ تو سب کو رہا ہے, ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے. ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے, جس کے پاس یہ یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یا سائیکولوجسٹ ہوتا ہے, جس کے پاس یہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ٹینشن نہیں, وہ ان کو صبر کے مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ مشوروں پر کبھی عمل ہوتا ہے, کبھی عمل نہیں ہوتا. لیکن جہاں اللہ صبر کا آرڈر دے گا پھر آپ کے پاس بے صبری کا آپشن ختم. یعقوب علیہ السلام کا غم بہت بڑا غم تھا. بچہ قتل نہیں ہوا, بچہ گم ہو گیا. کسی کا بچہ مر جائے نا تھوڑے دنوں میں انسان کو صبر آ جاتا ہے. انتہائی پیارا, انتہائی خوبصورت بچہ, جس کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنا حسن انسانوں میں بانٹا گیا ہے نا, آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. کسی کا اتنا اٹریکٹیو بچہ ہو اور اتنا نیک بچہ ہو, وہ گم جائے تو باپ پہ کیا چھوڑے چلیں گے. کتنا بڑا غم تھا کہ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بچہ بھی گم ہو گیا. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت یعقوب علیہ السلام پیغمبر نہ ہوتے, کوئی سائنٹسٹ ہوتے, کوئی پروفیسر ہوتے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے, سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے, وہ صبر کروا سکتا تھا ان سے؟
मेडिसिन कितने दिन खाते, लेकिन अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था बड़े से बड़ा गम आए तो आपने करना क्या है, सब्र। लिहाजा जब पहली दफा बच्चे आए ना, रोते हुए झूठ मूठ कर रो रहे थे और कहने लगे कि हमने यूसुफ को अपने साथ ले गए थे, तो क्या हुआ, वतरकना इंद मताइना, हमने यूसुफ को अपने कपड़ों के पास, सामान के पास छोड़, वतरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब, भेड़िए ने आके खा लिया, वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और झूठा खून लगाकर आए और कहने लगे ये देखें, ये इसका सबूत है कि यूसुफ की कमीज खून आलूदा है। तो भेड़िए ने आपको खा के खत्म कर दिया। यूसुफ, याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको पता था ये पहले से जेलसी है, हसद करते हैं इस भाई से, ये हसद करते हैं। देखो उस सोसाइटी में और इस सोसाइटी में कितना फर्क है, पॉइंट की बातें बीच में आती रहती हैं मौजू से हटकर। उधर बाप की मोहब्बत के लिए भाइयों में जेलसी हो रही है, यह है पैगंबरों का घर। दूसरी जोजा से जो बेटे हैं ना, वो कह रहे हैं कि पहली बीवी हमारे अब्बा, हमारा जो सौतेला भाई है, अब्बा उससे मोहब्बत ज्यादा क्यों करते हैं, हमसे काम क्यों करते हैं। तो ये अब्बा की वैल्यू की अलामत होगी कि नहीं, कि उस सोसाइटी में अब्बा की कितनी वैल्यू थी। तो ये दीनदार घरानों में बच्चों को बाप से मोहब्बत होती है, और जो सेकुलर और लिबरल घराने हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे, उनमें बच्चों को बाप से ऐसी मोहब्बत नहीं होती। वो कहते हैं बुढ़ा कब मरेगा माज अल्लाह, अफसोस हो रहा है, कहते हैं तभी तो ओल्ड हाउस बनाया उनके लिए। दोनों सोसाइटियों का तकाबुल तो करो आप, एक में जेलिसी तो वहां होगी ना जहां मोहब्बत होगी। अरे आपकी बीवी को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, सोकर आएगी तो वो खुश होगी, माशाल्लाह एक और आ गई, ये बात ही मोहब्बत आप उससे करेंगे, ये टेंशन होगी उसको, यार कुछ बोल दो यार, इतने भी गुन्ने ना बनो, टेंशन ही होगी। क्यों, मोहब्बत है ना, मोहब्बत नहीं होगी तो कहेगी अच्छा है उधर ही वड़, ना आजकल ये वड़ का लफ्ज़ बड़ा मशहूर हो गया, अच्छा है उधर ही वड़ जा, हम हमें आके जो है ना मेरे पास बैठता है और जो है ना उधर ही चर्स की बू आती है इसके मुंह से, अच्छा है जान छूटी मेरी। जहां मोहब्बत होगी वहां क्या होगी, झगड़ा वहीं होता है, हसद वहां होता है। तभी तो ये नेचुरल है। जो लोग कहते हैं हम दूसरी शादी की पहले भी झगड़ रही है, तो मैं कहता हूं क्या लड्डू ला के खिलाएगी आपको, रसगुल्ले खिलाएगी, आपने शादी की है लड्डू मेरी तरफ से भी, तो वो झगड़ेगी, नेचुरल है ये। तो वो इसके साथ ही होता है ये काम, झगड़ने के साथ ही, वो भी झगड़ेगी भी, रोएगी भी, सब कुछ होगा, साले भी आएंगे, ससुर भी आएगा, पड्डा भी होगा, ऐसी की तैसी। अब ये नहीं कि आप बोलो कि ये रो क्यों रहे हैं और ये ससुर गालियां क्यों दे रहा है, तो भाई ये नेचुरल है, ये होगा, समझते हो कि नहीं समझते। इसी के साथ ही सब कुछ जिंदगी चलेगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, और फिर जिंदगी आदी हो जाओगे आप। एक नजूमी के पास एक बंदा गया ना, नजूमियों को पता कुछ नहीं होता, वैसे चुटकुलाई, और कहने लगा कि जी वो जरा बताना यार मेरा हाथ देख के क्या होने वाला है। उसने कहा आप 10 साल तक गरीब रहोगे। वो खुश हो गया, चलो 10 साल के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। उसने कहा फिर क्या होगा, उसने कहा फिर आपको गुर्बत की आदत हो जाएगी फिर आपको गरीब रहने की आदत पड़ जाएगी। टेंशन सिर्फ 10 साल की है, उसके बाद टेंशन क्या हो जाएगी। तो जब आप दूसरी शादी करते हैं टेंशन होती है, तीसरी करते हैं तो भी, चौथी करते हैं तो भी टेंशनें चलती हैं, लेकिन आप टेंशनों के आदी हो जाते हो। तो टेंशनें खत्म नहीं होंगी। ये तो किया इसलिए जा रहा है कि किसका हुक्म है, औरतें ज्यादा है मर्द कम है, औरतें बेवा, तलाक याफ्ता, कंवारी, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है, या तो जिना को प्रमोट करो या निकाह को। अल्लाह कहता है जिना को प्रमोट करोगे जाहिरन कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं मैं, और दुनिया में भी बेसुकून कर दूंगा। और निकाह को प्रमोट करोगे तो वक्ती टेंशनें हैं, लेकिन उन टेंशनों में अल्लाह ताला बर्दाश्त की तौफीक भी देगा और उनमें एक इत्मीनान भी देगा। एक आपको एक इत्मीनान होगा कि काम मैंने गलत नहीं किया है। एक मौलवी साहब आए मेरे जापान के सफर से पहले ना, तो बड़ी टेंशन में ना बैठे हुए मुझसे मिले। मैंने उनके चेहरे का तरस खा के उनको टाइम दे दिया। मैंने कहा कोई बेचारे बहुत ही गमज़दा लग रहे, तो बीवी मर जाती है तो ऐसा गम होता है, उनको एक और मिल गई थी इसलिए ऐसा गम था। ये अजीब किस्म की टेंशन है, आदमी को समझ में नहीं आ रहा है उसको मुबारकबाद दूं या मैं ताज़ियत करूं। तो मैंने कहा क्यों आप इतने अफसरदा। उन्होंने कहा मैंने एक और शादी की है, बेवा है, उसके बच्चे भी हैं यतीम, वो भी मैंने रख लिए हैं, तो अब इतना खानदान में दबाव हो रहा है। और मुफ्ती साहब एक्चुअली मेरी नीयत जो है, फिर सफाइयाँ बहुत ज्यादा लोग पेश करते हैं ना कि मेरी नीयत कोई मजे उड़ाने की नहीं थी, सुन्नत पूरी करने की थी, और पता नहीं वो उनको ऐसा लग रहा था बहुत गम हुआ है, तो एहसास कमतरी में चले इतना रिएक्शन